لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سیرت کورس میں ایک سلسلہ درس ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے. اس کا آج ہم سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں. اس سبق کا عنوان ہے کھانا کھانا. ہر انسان کی انسان ہونے کے ناطے یہ عادت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ اسے روز کھانا کھانا ہوتا ہے. ہر انسان کھاتا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اس کھانا کھانے کی جو عادت ہے، اس کو اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے پورا کریں تو پھر یہ عادت ہی ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی عبادت نہیں. لیکن اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو سر انجام دیں گے تو پھر یہ صرف ایک عادت اور روٹین نہیں ہوگی بلکہ عبادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام دیا ہی ایسا پیارا دین ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہے نیت کا. آدمی نیت جو ہے وہ یہ رکھے کہ میں نے اپنے کام اپنے طور طریقے پہ نہیں کرنے بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے. تو انشاءاللہ اس کا کوئی عمل بھی پھر وہ بیکار نہیں ہوگا بلکہ عبادت میں شمار ہوگا. اس معاملے میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی کھانا کھائے وہ حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے. کمائی کے اعتبار سے بھی کہ اس کے کمانے کے طریقے جو ہیں وہ ناجائز نہ ہوں، جیسے سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، غصب ہے. اور اسی طرح وہ خود غذا بذات خود حلال ہو، اس کو کھانے کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہو، حرام نہ قرار دیے. تو خود ایسا کھانا آدمی کو مہیا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولوں سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آدمی کی غذا حلال ہے تو اسے اعمال صالحہ کی بھی توفیق ملتی رہے گی، اور اگر اس کی غذا حلال نہیں تو پھر عمل صالح کی توفیق بھی نہیں ہوگی. بلکہ غذا اگر حلال نہ ہو، عمل صالح کر بھی لے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جیسے کہ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر حج کرنے جا رہا ہے، دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بڑا گندا ہے، جسم پہ گرد و غبار ہے، بالکل قابل رحم اس کی کیفیت ہو چکی ہے. لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس کی غذا حلال ہے، اس کی غذا میں حرام چیزیں شامل ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کی غذا حلال ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں آدمی کو جیسا جو حلال چیزیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں،
چاہے نمکین ہے، میٹھی ہے، سرد ہے، گرم ہے، مزاج کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے جو مرضی کھائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس اتنی پابندی ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ بھی پیو بھی، تمہیں اجازت ہے، لیکن کھانا ضائع نہ کرو۔ آج کل ہوتا یہ ہے، عام طور پر دعوتوں میں، شادیوں میں، بڑے بڑے جہاں کھانے کے انتظامات ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں اور برتنوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہ کوئی اور کھاتا ہے، نہ کسی اور انسان کے کام آتا ہے، وہ نالیوں میں، گلیوں میں، اروڑیوں پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اسراف ہے، اللہ کے اس رزق کی ناقدری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اسی طرح یہ بات بھی مطلوب ہے کہ آدمی جب کھانا کھائے تو اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کھاتا ہے تو کھاتے ہی چلا جائے، بیمار ہو جائے، پیٹ بھر گیا پھر بھی کھاتا رہے، اور یا پھر پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی چیز اور مل گئی ہے پھر کھانا شروع کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے کہ جو چیز ملی بس اسے کھانا شروع کر دیا۔ اس کو انسان بلکہ مسلمان کو تو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ حدیث سے بات میں آتا ہے ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، اور ایک حصہ سانس لینے کا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے حصے تو کھانے سے بھریں گے، پانی اتنا جو لگ جائے گا قصہ آوے پاوے نہ، ایسے نہیں۔ کھانا جو ہے وہ اتنا کھائے کہ جو آدمی کی صحت کے لیے قابل جو ہے مقابل ہو، اس کو صحت مند بنے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ کھاتا جائے اور بیمار ہوتا جائے۔ پیٹ بھر کر کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل، کہ آدمی اس حال میں کھانا کھائے کہ وہو منبطن علی بطنہ، کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہو اور پھر بھی وہ کھائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ راستے میں نہ کھایا جائے۔ فقہاء کرام نے تو یہاں تک اس پر پابندی لگائی، فرمایا کہ جو شخص راستے میں چیزیں کھاتا رہتا ہے، گلیوں میں، بازاروں میں آتے جاتے چلتے پھرتے کھاتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے عدالت میں گواہی دی جا سکے، یعنی وہ شہادت کے قابل، وہ گواہ بننے کے قابل۔ اتنی یہ بری عادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یأکل فی السوق، بلکہ الاکل فی السوق دناءۃ، یہ کمینگی ہے کہ بندہ رستے میں، بازار میں چلتا پھرتا کھاتا ہے۔ ہم ان باتوں کو خیال نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ سبق رکھے جاتے ہیں، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی سیکھیں، اس کی تعلیمات سیکھیں۔ تو یہ رستوں میں کھانا، جو چلتے پھرتے کھانا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، ایک مسلمان کا، انسان کا کام نہیں۔ یہ جب بھی کھائے اہتمام سے کھائے، باعزت طریقے سے کھائے۔ اور اہتمام کیا ہے اس کا پھر آگے میں عرض کروں گا، دسترخوان بچھانا۔ اسی طرح نماز سے پہلے اگر کوئی بھی نماز ہے، مسجد میں آپ نے آنا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آئے، جیسے کچا لہسن ہے، کچا پیاز ہے، یا مولی ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس کے کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آتی ہے، ایسا کھانا کھا کر مسجد میں آنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اولا تو اسے چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی وہ پیتا ہے تو وہ سگریٹ پی کر اپنے منہ کی بدبو کو ختم کر کے مسجد میں آئے۔ اس سے پہلے اگر وہ مسجد میں آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو مسجد کے قریب بھی آنے کی اجازت دی، فرمایا وہ گھر میں بیٹھ کے جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ یہ مسجد مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہے، یہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو جن چیزوں سے ایک انسان کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ اسی وجہ سے تو یہ مسائل میں لکھا ہے کہ جس کے منہ کے اندر گندہ دہنی کی بیماری ہو، اور یا اس کی بغلوں سے بدبو آنے کی
بغل گندا رہنے کی آدمی بیماری بھی ہوتی ہے، دوائیاں کھانے کے باوجود وہ دیر بعد ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر ایسی حالت ہے یا اس کے منہ سے مسلسل گاڑ ٹپکتی رہتی ہے، ایسے بندوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ یہ مسجد خوشبودار جگہ ہے، اس کو خوشبودار رکھنا ہے، اس کو کراہت کے مناظر سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بدبودار چیز کھا کر نماز کے لیے نہ آئے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کھانا جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے کھاتے تھے اور اس کے بعد قیلولہ بھی کرتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی، اب عجیب بات ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی لیٹنے کا حکم ہے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد چلنے پھرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ وہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، جو سنت ہے، اس میں بڑے فائدے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ بعض علماء کے بیانات سے میں نے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر لیٹ جانا، چاہے نیند نہ بھی آئے، تھوڑی دیر لیٹ جانا، ایسے سمجھو جیسے آپ نے دیسی گھی کا پیپا پی لیا ہے۔ اتنی طاقت آ جائے، اتنی اس میں آدمی میں چستی آ جاتی ہے اور اگلا سارا دن جو ہے اس کا بڑا اچھا گزرتا ہے، چاہے نیند نہ بھی آئے، تھوڑا سا سو لو۔ اور اس بات پر آج کل سائنسدانوں نے تجربہ بھی کیا ہے، باقاعدہ چائنا کی کچھ پوسٹیں میں نے پڑھی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا اور اس ادارے میں ان لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے اس پر تجربہ کیا تو ان کو نتائج یہ سامنے آئے کہ پہلے سے کئی فیصد لوگوں کی کارکردگی میں اچھائی آ گئی ہے، بہتری ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، آج مسلمان اسے چھوڑتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو اپنا کر فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ قیلولہ کرنا یہ سنت عمل ہے، اس کو جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا اور اس کے بعد قیلولہ کرنا۔ اور رات کا کھانا جو ہے اس کے بارے میں یہ تعلیم ہے کہ آدمی رات کے کھانے کو چھوڑے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ تعشوا ولو بکف من حشف، تم رات کا کھانا ضرور کھاؤ چاہے ردی کھجوروں کی ایک مٹھی کیوں نہ مل جائے۔ کیوں؟ اس کا کیا فائدے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ تَرْكَ الْعِشَاءِ مَحْرَمَةٌ او کما قال علیہ السلام، یہ جو رات کا کھانا ہے اس کو چھوڑنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو آدمی رات کو کچھ نہ کچھ ضرور کھا کر سو، چاہے وہ کھجوروں کے تھوڑے سے دانے اسے مل جائے وہ کھا لے، چاہے وہ اعلیٰ نہ ہو، رتی قسم کی ہو وہ کھا لے، کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈال کر سونا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں یہ بھی مطالبہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن نہیں ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس یہاں دنیا میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے، جنت میں اس کو سونے چاندی کے برتن دیے جائیں، اس کی سزا ہے۔ اس لیے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ مل کر کھاؤ، مل کر کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے پٹھانوں کے اندر بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ ایک ہی بڑے برتن میں سالن ڈال کر سارے لوگ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ ہم تو الگ الگ کولیوں میں الگ الگ پلیٹوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ایک جگہ پر بیٹھنے سارے خاندان والے سارے گھر والے اگر مل کر ایک جگہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے، چاہے برتن ان کے الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا کرے۔ اور کھانے میں اصل چیز برکت ہی ہے، تو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح دسترخوان بچھانا، اگر کوئی لقمہ گرے تو وہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ صاف جگہ پہ گرے اور پھر اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لیا جائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی۔ اسی طرح فرمایا جوتے اتار کر کھانا، اس سے راحت ہوتی ہے، جسم کو سکون ملتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کھانے میں اس طریقے سے بیٹھنا کہ وہ تواضع والی نشست ہو، متکبرانہ نہ ہو، ٹیک لگا کر یا اس طرح تکبر کے انداز میں بیٹھ کر نہ کھائے، بلکہ اللہ کی نعمت کے سامنے اپنے آپ کو متواضع کر کے کھائے۔ اور اس کے 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں۔
ایک تو ایسے ہی جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہم جب تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دایاں پاؤں ہم کھڑا کرتے ہیں، بایاں بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں، لیکن کھانے میں دونوں پاؤں کو بچھا کر ایک دوسرے کو اوپر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ جانا اور خود تھوڑا سا آگے جھک کر کھانا کھانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زمین پر بیٹھے، پاؤں دونوں جو ہے زمین پر ہو، دونوں گھٹنے کھڑے ہوں، اس طریقے سے کھا لیں، اس طرح کھانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک گھٹنا کھڑا کر دے اور ایک گھٹنا نیچے بچھا دے، تو اس طریقے سے بیٹھے۔ یہ تین طریقے علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں اور فرمایا کہ یہ مستحب طریقے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا جب شروع کرے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرے، بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں اور اللہ کی برکت کے ساتھ کھاتا ہوں۔ کھانے میں اصل برکت ہے، اگر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے تو پھر کھانا جو ہے اس کے لیے راحت اور اس کے لیے صحت اور اس کے لیے طاقت کا سبب بنے گا۔ اور جب بھی کھانا کھائیں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اس کھانے سے ملنے والی طاقت کو اللہ کی فرمانبرداری میں صرف کروں۔ تو یہ نیت کر کے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے یہ کھانا کھانا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس عادت کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔